ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے نظریہ پاکستان. جناب والا، نظریہ پاکستان کی تشکیل و ترویج بر صغیر میں اس وقت ہوئی کہ جب مسلمانوں کو 1857 کی جنگ آزادی میں ہندوؤں کی مکاری کا سامنا کرنا پڑا. ہندوؤں نے اپنی مکاری سے تمام چھوٹی قوموں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا، لیکن مسلمان متحد تھے اور وہ ان کے سامنے مسلسل ڈٹے رہے. نظریہ پاکستان کو دو قومی نظریہ میں قرار دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو نظریہ پاکستان کی بنیاد پہ بنی ہیں. نظریہ پاکستان نے مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا کی کہ وہ ایک الگ قوم ہے. ان کی رسم و رواج ہندوؤں سے بالکل مختلف ہے، ان کے رہنما ہندوؤں سے بالکل مختلف ہیں اور یہ دونوں اقوام کبھی بھی ایک دوسرے میں سما نہیں سکتی. اور اس کے علاوہ ہندوؤں نے انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا تھا کہ وہ مسلسل مسلمانوں کے حقوق دبانے میں مگن تھے اور مسلمان ایک الگ مملکت چاہتے تھے جہاں وہ اپنے حقوق کی حفاظت کر سکیں اور اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں. نظریہ پاکستان کا آغاز ہندوستان میں ہوا، لیکن یہ نظریہ آفرینی سے اپنی تمام تر جلوہ آرائیوں میں موجود رہا. قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: کیا تم نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ قرآن کے نزول کے بعد نوع انسان کو دو طبقات میں تقسیم کر دیا گیا، ایک اہل ایمان اور ایک ایمان نہ لانے والوں کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی بھی صحابہ نے اپنی مجلس شورا میں کبھی کسی غیر مسلم کو شامل نہیں کیا تھا. جناب والا، یہی وہ نظریہ ہے جو ہمیں دوسری قوموں میں ممتاز کرتا ہے. اپنی تقریر کا اختتام اس علامہ اقبال کے خوبصورت شعر پہ کروں گی. وہ پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مرادیں اقبال، ہم ہیں امتی ان کے جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں. شکریہ. پنجاب کے بنگال کے جوان چل پڑے، سندھی بلوچی سرحدی پٹھان چل پڑے، ساتھ اپنے مہاجر لیے قرآن چل پڑے، گھر بار چھوڑے بے ساز و سامان چل پڑے. قائد ملت بھی چلے ہونے کو قربان، کیونکہ یہ تھا قائد اعظم کا پاکستان. صدر علی وقار میری تقریر کا عنوان نظریہ پاکستان. وہ نظریہ جس کے تحت کعبے میں رکھے 307 بتوں کو توڑا گیا، وہ نظریہ جس کو سر سید احمد خان نے دو قومی نظریے کا نام دیا، وہ نظریہ جس کا خواب علامہ اقبال نے دکھایا، وہ نظریہ جس کے تحت قائد اعظم نے پاکستان کو تعبیر کیا. صدر علی وقار، یہ نظریہ پاکستان ہے. نظریہ پاکستان اصل میں نظریہ اسلام ہے. یہ اسلامی اصولوں کا وہ ملبہ ہے جس کے تحت ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب کو ماننے والے ہم مسلمان ہیں. ہم قوم رسول ہاشمی ہیں، جہاں ہم اپنی ایک شناخت کے ساتھ زندگی اسلامی اصولوں کے تحت گزار سکیں. یہ وہی نظریہ ہے جس کے تحت پاک و ہند کے مسلمانوں نے ایک ریاست کا مطالبہ کیا اور پاکستان وجود میں آیا. صدر علی وقار، اس ملک کو توحید کے نام پر بنایا گیا. صدر علی وقار لاکھوں جانوں نے نظریہ پیش کیا جب اس نظریے کے تحت ایک آزاد ملک پاکستان وجود میں آیا. میں اپنی تقریر ان الفاظوں پر ختم کرتا ہوں: پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. لائق صدر احترام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. میں اپنی تقریر کا آغاز سورہ تغابن کی آیت نمبر 2 سے کرتی ہوں جو آج کی محفل کے موضوع کی اساس ہے. قرآن کہتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. یعنی یہ واضح ہے کہ تمام انسانوں میں اگر تفریق ہے تو صرف ایمان کی بنیاد پر ہے. ایک مومن کی صفات ایک کافر کی صفات سے جدا ہے. برے صغیر کے مسلمانوں نے ایمان کی مضبوطی سے 1000 سال ہندوستان پہ حکومت کی. ناچ گانا، شراب نوشی اور جس طرح کی یہ خرافات کو اپنا شعار بنایا، غلامی کی دلدل میں پھنسے گئے. 100 سال کی طویل غلامی کے بعد مجدد الف ثانی اور علامہ اقبال جیسے دانشوروں نے احساس دلایا کہ ہم الگ ہیں، ہم جدا ہیں، ہم ان کے پیروکار نہیں ہو سکتے. اس وقت مسلمان ایک سوچ، ایک نظریے پر متفق ہوئے. صدر علی وقار، انسان صاحب نظریہ ہوتا ہے. جس کا کوئی نظریہ نہ ہو وہ آدمی تو ہے لیکن انسان نہیں. یہ نظریہ کوئی معمولی نظریہ نہ تھا. سورہ
کافرون اس کا واضح ثبوت ہے کہ میرا دین میرے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے۔ یہ نظریہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مسلمان مشرکین کی سرپرستی میں اسلامی معاشرہ قائم نہیں کر سکتا۔ اقبال کہتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ سامعین محفل، اس نظریے کو سمجھنے کے لیے بانی پاکستان کا ایک جملہ کافی ہے کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمینی ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ ہم اسے اسلام کی تجربے گاہ بنانا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ خالص مذہب کی بنیاد پر بننے والی اس سوچ نے، اس نظریے نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں میں ایمان کی وہ شمع روشن کی کہ پھر اسباب کی پرواہ نہ ہوئی۔ کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی۔ حاضرین محفل، اس وقت اس نظریے کی پشت پر کوئی فوج تھی نہ ہتھیار، کوئی تجارتی سرمایہ کاری تھی نہ صنعتی سرمایہ دار، اور نہ ہی روب ڈالنے والے جاگیردار۔ تو ذرا سوچئے آخر وہ کون سا جادو تھا، وہ کون سا جذبہ تھا، وہ کون سا نشہ تھا جو اس قدر سر چڑھ کر بولتا تھا کہ جرأت و استقامت اور جذبوں کی صداقت سے لبریز نہتے مسلمانوں نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کے قیام کو ممکن کر دکھایا۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ عزیز ساتھیوں، ذرا تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو ظلم و جبر کی ایسی داستانیں ملیں گی جن کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ پھر بھی مسلمان قوم کا ہر فرد، ان کا بچہ سر پر کفن باندھے موت کی آنکھوں میں آ کے ڈالے، ہندوستان کی گلیوں میں کیا نعرہ لگا سنائی دے گا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس جرأت، اس بہادری کا مظاہرہ صرف اس یقین پر تھا کہ پاکستان ایک ایسا وطن ہوگا جہاں اللہ کی بادشاہی ہوگی، جہاں نظام مصطفیٰ ہوگا، جہاں وہی بات ہوگی جو صدیق اکبر کرتے تھے، وہاں وہ نظام ہوں گے جو عمر فاروق جاری کیا کرتے تھے، وہاں غریب پر اسی طرح سخاوت ہوگی جس طرح عثمان غنی کیا کرتے تھے، وہاں فقر کا دور دورہ ہوگا، سادگی کا حسن ہوگا، اپنائیت کا نور ہوگا جو مولا علی شیر خدا نے عطا فرمایا تھا۔ آج روح کانپ جاتی ہے جب نظریہ پاکستان کے پس پش ڈال دی۔ اسلام کی شہزادیاں کھلا سر کھلا سینہ سوشل میڈیا پر ایسے ناچ دکھاتی ہیں جیسے ہندوستان کی بدنام گلیوں میں ہوتا تھا۔ ہر طرف دھوکہ، بے ایمانی، سود خوری، رشوت خوری، بے حیائی، بدسلوکی، نادب، احترام۔ کیوں؟ کیونکہ نہیں ہے اسلامی نظام۔ یاد رکھیے بھائی اور بہنوں، جس نظریے نے اس وطن کو وجود بخشا ہے، صرف یہی نظریہ اس وطن کی بقا کا ضامن ہے۔ جب تلک اس ملک میں رہنے والے خود کو اللہ کے نظام کا پابند نہیں کریں گے، جب تلک غیروں کی متشابہت کرنا نہیں چھوڑیں گے، جب تک اپنے اقدار، اپنے معیار، اپنے قیام کو نہیں پہچانیں گے، دنیا بھر میں یوں ہی رسوا رہیں گے۔ لیکن ناامیدی کفر ہے، اس لیے ہمیں دنیا کو دکھانا ہوگا کہ جس سوچ پہ ہے مینار بنا وہ سوچ سنبھال بھی سکتے ہیں۔ سب اپنے نظریے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں۔ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ برصغیر پاک و ہند میں گونجنے والا یہ نعرہ محض ایک نعرہ نہیں تھا، صرف جذبات نہیں تھے، جوش نہیں تھا، بلکہ یہ اعلان عام تھا ان مسلمانوں کی طرف سے جو دین اسلام پر چلنے کے لیے بے چین تھے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی ہی لمبی جدوجہد کے بعد 1940 میں منٹو پارک میں اعلان یہ مطالبہ کیا گیا کہ ہمیں ایک الگ وطن چاہیے جہاں پر ہم دین اسلام کے تحت زندگی بسر کر سکیں۔ اس اعلان کی بنیاد ایک عہد تھا، ایک نظریہ تھا جس کا نام نظریہ پاکستان ہے، جو روح قیام پاکستان ہے، وہ وجہ تخلیق پاکستان ہے۔ نظریہ پاکستان ہے کیا کتابوں میں موجود اس کی تعریف کہ ہمارا کھانا الگ، پینا الگ، لباس الگ، رہن سہن الگ، زبان الگ، یہ الگ وہ الگ، سب الگ کافی ہے؟ نہیں، یہ نظریہ پاکستان نہیں ہے۔ نظریہ پاکستان تو بہت سادہ سا ہے، مگر بدقسمتی سے ہماری کتابوں میں مکمل نہیں۔ نظریہ پاکستان کا مطلب ہے کہ دنیا میں صرف دو ہی قوم ہیں، ایک مسلمان اور دوسری غیر مسلم۔ قومیت کا تصور تو بس اتنا ہی ہے اور ہم ایک الگ وطن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
جہاں ہم دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ یہ ہے نظریہ پاکستان، جو جدوجہد اور قربانیاں دی گئیں ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں تھیں، بلکہ وہ حصہ چاہیے تھا جہاں پر ہم دین اسلام کا بول بالا کر سکیں، جہاں کا معاشرہ رہن سہن اسلام کے مطابق ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم نظریہ پاکستان پر قائم ہیں؟ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ کر پائے ہیں؟ جواب ندارو۔ آخر میں آج کی اس تقریر کا اختتام سٹی آف نالج اور ڈاکٹر صاحب کی ہم سب کی تربیت اور رہنمائی کے حوالے سے ایک شعر پر کروں گی۔ یہ مہر و تاباں سے جا کے کہہ دو اپنی کرنیں سنبھال رکھیں، یہ مہر و تاباں سے جا کے کہہ دو اپنی کرنیں سنبھال رکھیں، میں اپنی زمین کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔ شکریہ۔ میرا نام منار ہے اور میری آج کی تقریر کا عنوان ہے یوم آزادی۔ ہمارے بزرگوں نے پاکستان حاصل کرنے کے بہت قربانیاں دی ہیں۔ آج ہم آزاد گھوم رہے ہیں، وہ انہی کی محنت کی بدولت ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس آزادی کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے۔ پاکستان کے لیے آزادی کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ابھی تک ہمارے پڑوسی ملک نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ اس لیے ہمارے ملک کے ہر فرد کو ہر لمحہ ہر گھڑی چوکس اور باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے حصے کی شمع جلانے میں پہل کرنے پر غور کرنا چاہیے۔ تاکہ ہمارا ملک ہمیشہ ٹھیک راہ پر گامزن رہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ہمیشہ ترقی کی راہ پر گامزن رکھے، آمین۔ ایک عائد ہم شرمندہ ہیں اپنا نہ سکے انداز تیرا، ایک عائد ہم شرمندہ ہیں اپنا نہ سکے انداز تیرا، وہ قوم ہوئی بے بال و بر بننا تجھے شہباز تیرا۔ تجدید دفعہ ہم کرتے ہیں اور آج یہ وعدہ کرتے ہیں، ایک عائد ہم اپنائیں گے ہر قول تیرا انداز تیرا۔ حضرات اکرامی قدر، اس ممن قطع خدادات کو مانیز وجود میں آئے نصف صدی سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم آج تک اس بات کا فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہمارے بڑوں نے اتنی قربانیاں دی تو کس لیے دیں۔ ہم آج تک انہی جگروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ مملکت خدادات حاصل کی تو کس لیے کی۔ ہم آج تک یہی بات طے نہیں کر سکے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے۔ حضرات اکرامی قدر، اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں گھر سے نکلی، مدرسے گئی، ایک حافظ قرآن سے پوچھا پاکستان کا مطلب کیا؟ کہنے لگا لا الہ الا اللہ۔ سرحد پر برسر فقار مجاہد سے پوچھا پاکستان کا مطلب کیا؟ کہنے لگا لا الہ الا اللہ۔ مدرسے میں بیٹھ کر قول اللہ و قول رسول کی صدائیں بلند کرنے والے ایک طالب علم سے پوچھا پاکستان کا مطلب کیا؟ کہنے لگا لا الہ الا اللہ۔ لیکن میں نے سوچا یہ تو اتحاد پسند ہے، یہ تو فرقہ مان کی تعلیم دینے والا ہے۔ میں اسکول گئی، ٹیچر سے پوچھا، کہنے لگی تعلیم سے زیادہ ہے ہی کیا؟ میں ایک روشن حیات اسکالر کے پاس گئی، پاکستان کا مطلب کیا؟ کہنے لگا سائیکولزم میری جان۔ میں جاگیرداد کے پاس گئی، پاکستان کا مطلب کیا؟ کہنے لگا سرمایہ کاریت میری جان۔ اب میں پریشان ہوں، ویران ہوں، یقین کروں تو کس کی بات کروں، مانوں تو کس کی بات کو مانوں؟ حافظ قرآن کی بات مانوں یا فقار مجاہد کی؟ ایک طالب علم کی بات مانوں یا ٹیچر کی؟ ایک جاگیرداد کی بات مانوں یا اسکالر کی؟ پھر میں نے سوچا ان کی جگہ تو روز ازل سے چل رہے ہیں، یہ تو ختم ہونے والے نہیں۔ دل میں خیال آیا ان لوگوں کے پاس جاتی ہوں جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی قربانیاں دیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنا لہو بہایا، جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنے بیوی بچے کو قربان کیا۔ تو سب سے پہلے میں اپنے قائد کے در پر گئی، دست بستہ کھڑے ہوئی، قائد جی آپ ہی جواب دیجئے، آپ پاکستان کے بانی ہیں، پاکستان کا مطلب بتا دیجئے۔ آپ نے اتنی محنت کی تو کس لیے کی؟ آپ نے انگریزوں کی مخالفت کا سامنا کیا تو کس لیے کیا؟ کیا آپ اپنے ملک میں سیکولرزم لانا چاہتے تھے؟ کیا آپ اپنے ملک میں سوشلزم لانا چاہتے تھے؟ ہائے اس بات کا سننا تھا کہ قائد جی غصے میں آ گئے، کہنے لگے اٹھاؤ احمد سعید کی کتاب گستاخ قائد اعظم صفحہ نکالا 216۔ میں نے کہا میں بات کو کچھ سمجھی نہیں۔ کہنے لگے تم میری 209 کی تقریر بھول گئی جب میں نے کہا تھا ہمارا اسلام ہمارا نظام ہے، ہمیں کسی سوشلزم کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی سائیکولزم کی ضرورت نہیں۔ اس ملک کا نظام چلے گا تو رب کے قرآن کے مطابق، اس ملک کا نظام چلے گا تو رب العزت
حکومت کے قرآن کے مطابق اس ملک کا نظام چلے گا تو خاتم النبیین کے ارشادات کے مطابق. حضرات اکرام قدر، قائد سے ملنے کے بعد میں نے قائد کی 2009 کی تقریر کو سنا جس میں قائد نے کہا تھا، احمد سعید کی کتاب کی قرآنی آیات کے ارشادات کے مطابق بتایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. شکریہ. پاکستان